انٹر سروسز پبلک ریلیشن کے مطابق سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر فیض حمید کو پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت فیلڈ جنرل کورٹ مارشل میں 14 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی۔ کارروائی 12 اگست 2024 کو شروع ہوئی اور 15 ماہ تک جاری رہی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیض حمید پر سیاسی سرگرمیوں، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی، اختیارات اور سرکاری وسائل کے غلط استعمال اور متعلقہ افراد کو نقصان پہنچانے کے الزامات تھے۔ عدالت نے تمام الزامات میں انہیں قصوروار قرار دیا اور سزا کا اطلاق 11 دسمبر 2025 سے شروع ہوگا۔ فیض حمید کا نام پہلی بار 2017 کے فیض آباد دھرنے میں سامنے آیا اور 2019 میں انہیں سربراہ آئی ایس آئی مقرر کیا گیا۔ ان پر سیاسی مداخلت، حکومت مخالف عناصر کے خلاف کارروائی اور دیگر سیاسی معاملات میں اثر اندازی کے الزامات بھی لگتے رہے۔ نادرا نے شہریوں کے لیے نکاح کی آن لائن اندراج کی سہولت متعارف کرا دی۔ اب مخصوص یونین کونسلز کے شہری گھر بیٹھے اپنے نکاح کا اندراج کروا سکتے ہیں۔ ابتدا میں یہ سہولت محدود پیمانے پر فراہم کی گئی ہے تاکہ شہریوں کے لیے خدمات تک رسائی کو مزید آسان بنایا جا سکے۔ سندھ حکومت نے فوڈ اتھارٹی میں بھی ای چالان شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ صوبائی وزیر خوراک مخدوم محبوب الزمان نے محترمہ فریال تارپور سے ملاقات میں فوڈ اتھارٹی کی ڈیجیٹلائزیشن پر تفصیلی بریفنگ دی۔ وزیر خوراک کے مطابق آن لائن رجسٹریشن، کمپلین مینجمنٹ اور ڈیجیٹل چالاننگ سسٹم متعارف کروایا جائے گا تاکہ عوام کو بہتر اور شفاف سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی نے بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان کے 2 ضمانتی مچلکے ضبط کرنے کا حکم دے دیا۔ علیمہ خان اور دیگر 11 ملزمان کے خلاف 26 نومبر کے احتجاج پر درج مقدمے کی سماعت میں علیمہ خان اور ان کے وکلاء پیش نہیں ہوئے، جس پر عدالت نے ان کے وارنٹ، ضمانت منسوخی کے نوٹس اور توہین عدالت کا نوٹس بھی جاری کیا۔ کیس کی مزید سماعت 15 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی، جبکہ علیمہ خان اور ان کے وکیل فیصل ملک بعد میں عدالت پہنچ گئے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب گلوبل ڈیولپمنٹ فائنانس کانفرنس میں شرکت کے لیے سعودی عرب روانہ ہو گئے۔ 3 روزہ کانفرنس میں 120 سے زائد عالمی و علاقائی اداروں کے 100 سے زائد مقررین شریک ہوئے۔ وزیر خزانہ سعودی وزارت خزانہ کی اعلیٰ قیادت اور این ڈی ایف سے ملاقاتیں کریں گے۔ وہ کلائمیٹ فائنانس تک رسائی کے موضوع پر گفتگو اور عالمی میڈیا کو انٹرویوز بھی دیں گے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے امریکی ویزا کی درخواست گزاروں کی گزشتہ 5 سالہ سوشل میڈیا سرگرمیوں کی جانچ کا منصوبہ تیار کر لیا۔ کسٹم اینڈ بارڈر پروٹیکشن نے اس فیصلے کا نوٹس فیڈرل رجسٹر میں لازمی طور پر شائع کر دیا۔ اگرچہ اطلاق کی تاریخ واضح نہیں، تاہم میڈیا رپورٹس کے مطابق یو ایس امیگریشن سروسز اس بات کا جائزہ لے گی کہ آیا درخواست گزار نے امریکہ مخالف، یہود مخالف یا دہشت گردی سے متعلق مواد تو شیئر نہیں کیا۔ نئے اقدام کے تحت مسافروں سے اہل خانہ کے ای میل ایڈریس، فون نمبر اور دیگر معلومات بھی طلب کی جائیں گی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس سے سیاسی تعصب کی بنیاد پر ویزا مسترد کیے جانے کے خدشات بڑھ سکتے ہیں، جبکہ یہ قانون برطانیہ اور جرمنی جیسے ویزا سے مستثنی ممالک پر بھی لاگو ہوگا۔ امریکہ نے وینزویلا کے ساحل کے قریب جہاز دی اسکپر کو قبضے میں لے لیا ہے۔ امریکی اٹارنی جنرل کے مطابق یہ جہاز ایک ایسے غیر قانونی شپنگ نیٹ ورک کا حصہ تھا جو دہشت گرد تنظیموں کی معاونت کر رہا تھا اور اس پر کئی سال سے پابندی عائد تھی۔ ایف بی آئی، ہوم لینڈ سیکیورٹی، کوسٹ گارڈ اور محکمہ دفاع نے مشترکہ کارروائی کے ذریعے جہاز کو تحویل میں لے لیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ اسے وینزویلا اور ایران کے درمیان تیل کی غیر قانونی ترسیل کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق صدر ٹرمپ نے وینزویلا کے صدر نکولس مدورو پر دباؤ بڑھانے کی مہم مزید تیز کر دی ہے۔ افغانستان سے پاکستان میں جاری دراندازی روکنے کے حوالے سے اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ کابل میں علماء اور مذہبی رہنماؤں کے اجلاس میں واضح طور پر زور دیا گیا کہ کسی بھی فرد کو سرحد عبور کر کے عسکریت پسندی میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اجلاس میں شریک عمائدین نے اسلامی امارت سے مطالبہ کیا کہ رہبر کے احکامات کے مطابق کسی کو بھی بیرون ملک عسکری سرگرمیوں کے لیے جانے کی اجازت نہ دی جائے اور افغانستان کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہ ہو۔ اجلاس کے موقف نے پاکستان کے دیرینہ مطالبے کی توثیق تو کر دی ہے، تاہم پاکستان کا موقف ہے کہ افغان طالبان ابھی تک سرحد پار دراندازی روکنے میں سنجیدہ اقدامات نہیں کر رہے۔ برطانوی وزیر خارجہ ایوٹ کوپر نے کہا کہ خواتین کے لیے سڑکوں اور گھروں پہ محفوظ ماحول نہ ہونے کی وجہ سے وہ روزگار اور نئے مواقع حاصل نہیں کر سکتی۔ لندن میں عالمی اتحاد آل ان کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ what works to prevent violence
تنظیم پاکستان کے 160 اسکولوں میں نصاب کی تبدیلی پر کام کر رہی ہے۔ ایوڈ کوپر نے خواتین پر تشدد کو کبھی معمول نہ سمجھنے کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ جنگ اور نئی ٹیکنالوجی بھی خواتین کے خلاف تشدد میں استعمال ہو رہی ہے۔